السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کا یہ سلسلہ ہے۔ حدیث کے چیپٹر وائز ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بتایا ہوا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، یا آپ نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ تو حدیث مختلف ہماری کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر، اہل سنت کے ہاں بخاری ہے، مسلم ہے، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے۔ تو ہم اس چیپٹر وائز سلسلے کے اندر حدیثوں کو بیان کریں گے۔ آج ہم جس سبجیکٹ کو لے کر آئے ہیں وہ ہے ایمان اور مومن۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، مومن۔ تو حدیثوں کے اندر مومن کے بارے میں کیا آیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے، وہ کس طرح کا بندہ ہوتا ہے، حدیثوں میں کیا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں کے اندر حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ پہلی حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی اندر موجود ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ مومن کی کوالٹی ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو بھی اللہ کی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے گا۔ جو اس کے پاس مہمان آ رہا ہے، گیسٹ، اس کی رسپیکٹ کرے گا، خوب اس کو کھانا دے گا، اس کو جو بھی ضرورت ہوگی اس کو آرام پہنچائے گا مہمان کو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا کہ جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یا تو اچھی بات کہے اور یا پھر خاموش رہا کرے۔ یعنی انسان یا تو بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ تو اگر بولنے کے لیے اچھا ہے تو بولے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو پھر برا نہ بولے، یعنی وہ برا نہیں بولے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے جو اخلاق ہیں، مومن اپنے اخلاق اور کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن صرف زبان سے، دعوے سے نہیں پہچانا جائے گا، جی میں مومن ہوں، ایک دوسرے کو ہم مومن کہتے رہیں۔ مومن آپ کے کریکٹر سے پہچانا جائے گا، حدیث کی، کہ آپ کا پڑوسی اگر ہے، کوئی بھی ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی اس کا عقیدہ اور مذہب ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنی ہے۔ اور آپ کے پاس مہمان آ گئے، آپ نے اس کی پوری تواضع اور اس کو پورا اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو بولنے کا موقع آیا تو آپ نے اچھی بات کرنی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اگر ان کے درمیان میں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ بولنے جا رہے ہیں، تو اچھا بولیں۔ کوئی بھی کام کریں اچھا کریں، اور اگر نہ تو پھر خاموش رہ جائیں۔ یہ نہیں کہ کچھ پتہ بھی نہ ہو پھر بھی وہ بولے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس کی مثال کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بلاک کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو آگے ہٹ، تو یہاں سے ہٹ، دوسرا بلاکس آپس میں لڑ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے یوں کیا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب المظالم میں، باب نصر المظلوم میں، اور کتاب الصلاۃ باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ میں، اور مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب البر والصلہ والادب میں، باب تراحم المؤمنین وتعاطفہم وتعاضدہم۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی سنن میں کتاب البر والصلہ میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں، احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اپنے لیے اگر تم اچھا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا چاہو، یعنی کہ اپنے لیے تو ہم اچھا چاہیں اور دوسرے کے لیے برا چاہیں، مگر نہ تو پھر ایمان نہیں ہے. اپنے کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پوری کی پوری مل جائے، اپنے لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اور دوسروں کے ساتھ ہم ظلم، ناانصافی، جھوٹ، خیانت، دغا یہ سب کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوں گے. حضرت ابو شریح فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کہا گیا یا رسول اللہ کون؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی اظہار ثانی سے محفوظ نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا. آپ کا پڑوسی خواہ آپ کے ملک کا ہے یا آپ کے گھر کا ہے، اگر آپ کی تکلیفوں سے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے گھر کے قریب جا کے کچرا پھینک دیتے ہیں، وہ آپ سے تکلیف میں رہتا ہے، تو آپ مومن نہیں ہیں. اپنا ایمان درست کر لیں. پھر اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الادب باب اسم من لا یأمن جارہ بوائقہ، امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الایمان کے اندر، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی، اور امام حاکم نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے. اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، اگر اس کے اندر کوئی عیب اور برائی نظر آئے تو اسے درست کر لے، اس کو توڑ نہیں دے. آئینے کو توڑنا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اب اس پر ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ برائی نظر آتی ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آئینے کو توڑنے کو، کہ آئینہ توڑ دیں. آئینہ توڑنا نہیں ہے. کسی میں برائی دیکھیں تو اس کو رسوا نہ کریں. اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی ایسا کام دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ یہ چل رہا ہو کہ یہ کام اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کی رسوائی ہوگی، یا کوئی ایسی برائی ہے کسی شخص کے اندر، تو اس کو اچھالنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر جائیں اور تنہائی میں اسے کہیں کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس وجہ سے آپ کی بدنامی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ بھی اسے ڈھنڈورا پیٹنے لگ جائیں، پوری دنیا کے اندر بتانا شروع کر دیں اور کہ جی دیکھیں اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے. نہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی، بری زبان نہیں چلانی، اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا، درست طریقے کے اوپر. اور درست طریقہ یہ ہے کہ اسے بجائے سامنے بولنے کے، کچھ تو کہتے ہیں جی میں تو کسی کی برائی بھی سامنے بول دیتا ہوں، مجھے کیا جاتا ہے، میں تو کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں، کسی کے باپ کو تھوڑی کھاتا ہوں، میں تو سامنے بول دیتا ہوں بھائی تیرے اندر، منہ پہ بولتا ہوں میں تو سچا آدمی، منہ پہ بولتا ہوں. منہ پہ نہیں بولنا. ہاں وہ منہ پہ بولنا جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. وہ ظالم، جب آپ دیکھیں کوئی طاقتور شخص کیا کر رہا ہو، کمزور کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہو، تو آپ اس وقت منہ پہ بول دیں اس کو، پھر پتہ چلے گا کہ حکم وہ ہے کہ منہ پہ بولے نا. اس ٹائم پہ تو پھر آپ منہ پہ نہیں بولتے، پھر اس ٹائم تو آپ دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چھپ رہے ہوتے ہیں. تو جو منہ پہ بولنے کا ٹائم ہے وہ الگ ہے. یہ نہیں کہ آپ کا بھائی آپ جیسا ہی ایک شخص ہے، اس کے اندر کوئی خرابی آپ کو نظر آ دنیا میں دیکھو اس کے اندر یہ ہے، دیکھو اس کی بیٹی کا یوں ہوا، اس کے بچے کا یوں ہوا، اس کے فلاں کا یوں ہوا، اس کے والد کا یہ ہے، اس کے گھر میں یہ ہے. نہیں، یہ غلط رویہ ہے، بالکل غلط رویہ ہے. اس کو امام بخاری نے کتاب الادب کے اندر روایت کیا، اور امام عسقلانی نے اور ابن المبارک نے اسے روایت کی، اور امام میزی نے تہذیب الکمال کے اندر. تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن کے جو اوصاف ہیں، جو علامات ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنے کردار سے پہچانا جائے گا. میں لاکھ بولتا رہوں کہ جی میں بہت بڑا مومن ہوں، میں بہت اچھا ہوں، لیکن میرا کردار ایسا ہو کہ جس سے میرے پڑوسی، میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار، میرے اپنے مجھ سے جو تعلق رکھتے ہیں، ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ محفوظ نہ ہوں میرے ظلم سے، میرے برائیوں سے، تو میرا ایمان صحیح نہیں ہے. میرا ایمان صحیح نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں اپنے معاشروں کے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر اترنا چاہیے. کیا ہم ایمان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان مکمل طور پر موجود ہے؟
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو الزامات دیتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم۔